بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے سلسلے اچھی بری عادتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دو شیاطین کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان موٹا سا تھا اور اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، اور دوسرا شیطان جو تھا وہ کمزور تھا، دبلا پتلا تھا، اور اس کے کپڑے گندے سے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپس میں ان دونوں شیطانوں کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ پہلے شیطان نے دوسرے شیطان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم بہت موٹے تازے ہو، تمہارے کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں اور تمہارے بال بھی بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو موٹے تازے شیطان نے اس کو جواب دیا کہ میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ کپڑے بدلتا ہے تو اس وقت بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیتا ہے، میں اس کے ساتھ کپڑے پہننے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اور جب اپنے سر پر وہ تیل لگاتا ہے اور سر پر کنگھی کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو میں اس کے ساتھ اس معاملے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، اس لیے میں تجھے موٹا تازہ، صاف کپڑے والا اور بنے ہوئے بال والا نظر آ رہا ہوں۔ پھر وہ دبلے پتلے شیطان سے پوچھتا ہے کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا ہے؟ تو وہ یہ جواب دیتا ہے، ایک ایسے شخص کے ساتھ مسلط کیا گیا ہے، جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے پہنتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو میں اس کے ساتھ کپڑے پہننے میں شریک نہیں ہو پاتا۔ جب وہ اپنے بال بناتا ہے تو بال بناتے وقت، تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بال بنانے میں بھی شریک نہیں ہو پاتا، اور جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی شریک نہیں ہو پاتا۔ یہ جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں جو دبلا پتلا نظر آ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں کھانا کھانے سے محروم ہو جاتا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ عادتیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے اچھی عادت اور ایک ہے بری عادت۔ اگر مسلمان غور کرے تو مسلمان کے اندر بعض عادتیں اچھی ہوتی ہیں، بعض عادتیں بری ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جو بری عادتیں ہمارے اندر ہیں ان عادتوں کو ختم کریں، اور جو اچھی عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھنا یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ جس کھانے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، تو روایتوں میں آتا ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے کو شیطان کی شراکت سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہے، ایسا فضل ہے، ایسا انعام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ شکوہ ہے، ہم یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے مال میں بے برکتی ہے، ہمارے معاملات کے اندر بے برکتی ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی ہے، ہمارے گھر کے اندر معاملات ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ہمارے کھانے میں برکت نہیں رہی ہے، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں رہی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، کیا ہم لین دین کرتے وقت، ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت، ہم کھانا کھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ یقین جانیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ برحق فرما دیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے جس کا حدیث شریف میں یوں آیا کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ کھانا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور صحابہ نے وہ کھانا کھایا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کھانے میں ابتداً بڑی برکت تھی، لیکن آخر میں اس میں بے برکتی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوا کہ ابتداً تو بڑی برکت تھی، بہت برکت تھی، لیکن آخر میں جو ہے وہ بے برکتی ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کھانے میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو آپ یقین مانیں کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، تاکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یاد آ جائے۔ ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بنانا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ الحمدللہ جب دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے بچے، ان کے گھر والے وہ کھانے کے دسترخوان پر آ کر بیٹھتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عمومی طور پر دعوتوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کھانے کو حاصل کرنے کے چکر میں اور مختلف قسم کے جب کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں کو حاصل کرنے کے چکر میں جلد بازی کے اندر کھانا تو لے کر آ جاتے ہیں،
اور کھانا لانے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ہم تمام سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں. ہمیں ہاتھ دھونا تھا کہ نہیں دھونا تھا, ہمیں سنت کے مطابق بیٹھنا تھا کہ نہیں بیٹھنا تھا, ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی. ہم تمام کی تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور صرف کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے, کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو یہ کھانا بیماری بھی بن جاتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماریوں سے بچائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کریں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے, جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بیماری ہے. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں. ہم نے پہلی بھی روایت سنی, اس میں بھی بے برکتی کا تذکرہ تھا, اور اس روایت میں ہمیں دو باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا, اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں کرتا, وہ کھانا بیماری ہے. اور پھر فرمایا یہ اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے. تو ہمیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے کھانے میں صحت بھی ہوگی اور ہمارے کھانے میں برکت بھی ہوگی. ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو کچھ دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ جب یہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کے ساتھ شیطان اس کے کھانے میں شریک تھا. تو جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو شیطان نے وہ کھانا کہہ کر دیا. میں اس بات پر مسکرایا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم جب کھانا کھا رہے ہوں اور کھانے سے قبل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بھول گئے ہوں, ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنی تھی, ہم بسم اللہ پڑھنا بھول گئے, تو جیسے ہی ہمیں یاد آئے تو ہمیں یاد کر کے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینی چاہیے. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم غور کریں, ہم بہت سارے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے ہیں. اور کھانے کا تو معاملہ یقین مانیے ایسا ہی ہے کہ جب زور سے بھوک لگی ہو اور ہمارے سامنے جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈشیں آ جائیں تو ہم عمومی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے ہیں. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات میں سے ہے کہ امیر سنت نے کئی بار یہ بات ہمیں سکھائی بھی ہے اور بتائی بھی ہے, اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ تو کر کے بھی دکھاتے ہیں. آپ ولی کامل ہیں, آپ کا یہ انداز ہے, آپ کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نوالا لیتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوالا لیتے ہیں, جبکہ آپ کھانے سے پہلے دعائیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوالا لیتے ہیں, اور جب نوالا لے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب نوالا منہ میں جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے, اور جب نوالا کھا کے فارغ ہو گئے تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نوالا کھانے کی ہمت عطا فرمائی, میں نے یہ نوالا لے لیا ہے. ورنہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نوالا منہ میں ہوتا ہے اور ان کے حلق سے بھی نوالا نہیں اتر پاتا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منہ میں ایک تھوک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس سے نوالا تر ہو کر ہمارے حلق سے اترتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا بھی شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو کھانے کی نعمت عطا فرمائی اور اس نعمت کے ساتھ اس کو اتارنے کی بھی نعمت عطا فرمائی. جس کے منہ میں تھوک کم بنتا ہو اس کو پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کس قدر کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہم چاہے دعوت میں ہوں, چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں, کسی بھی مقام پر کھانا کھا رہے ہوں,
تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترک نہیں کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. آپ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنی چاہیے. ہماری یہ عادت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اسی طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو شیطان اس کے ساتھ نہ تو کھانا کھا پائے اور نہ قیلولہ کرنے پائے اور نہ ہی رات گزار سکے، اسے چاہیے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھے. اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شیطان ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر رات گزارتا ہے. تو شیطان کب چاہے گا کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شیطان داخل نہ ہو تو ہم سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوں، اور جب ہمارے گھر میں دسترخوان لگے اور کھانے کے لیے ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہم نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. آج یہ دیکھنے میں آتی ہے بات، ہم بازار میں ہوتے ہیں، بازار میں جہاں چاہا جس طرح چاہا ہم نے چیز خریدی اور کھڑے ہی کھڑے بغیر بسم اللہ پڑھے ہم نے کھانا شروع کر دی. اسی طرح آپ دعوتوں میں چلے جائیں، اول تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کھانا جب کھلتا ہے تو ہم کھانے پر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جس کے جو مرضی میں آتا ہے، جس طرح مرضی میں آتا ہے وہ کھانا نکالتا ہے اور اس کھانے کو ضائع کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہمیں بھوک ہے ہم اتنا ہی کھانا نکالیں، لیکن جب 5-6 ڈشیں ہمارے سامنے لگی ہوئی ہوں تو اب ہم ان ڈشوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھول جاتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ کر، انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر ہم کھانا کھاتے. لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب ان مقامات پر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے اندر جب ہمارے سامنے کھانا حاضر ہوتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے محفل اجتماعی ذکر و نعت ہو، چاہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں، ہم کسی بھی مقام پر ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور کے اصحاب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ جو لوگ کھانے میں شامل ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکا تو وہ ہماری بلند آواز پڑھنے کی بدولت اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. اور ہم نے مزید یہ سیکھا کہ اگر کھانا ہم نے شروع کر دیا ہے اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے ہیں، اگر ہمیں کھانے کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یاد آ جائے تو ہم یاد کر کے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیں. اس کی بدولت انشاءاللہ عز و جل ہمارے کھانے میں برکت لوٹ آئے گی. اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہیں کھایا جاتا اس کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے میں برکت ہو، اس کھانے کے ہمیں فوائد حاصل ہو، تو ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ کھانا بسا اوقات بیماری بھی بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی. بیماری اس وجہ سے بنتا ہے کہ جب کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے. تو ہمیں اپنے کھانے کو بیماری سے بچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم ریفریشمنٹ کرتے ہیں،
اس میں ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں کھاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنا ضروری تھوڑی ہے، بس کھا لو جس طرح بھی کھانا ہے. لیکن وہ بھی اگر غور کیا جائے تو کھانا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو، ہے تو وہ بسکٹ. اب جب ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. اور غور یہ کیا جاتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عمومی طور پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. تو چاہے ہم صبح کو ناشتہ کر رہے ہوں، یا ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوں، یا رات کا کھانا کھا رہے ہوں، کسی وقت کا بھی ہم کھانا کھا رہے ہوں، ہم کسی وقت کی بھی چائے پی رہے ہوں، چاہے ہم صبح کی چائے پی رہے ہوں، چاہے ہم شام کی چائے پی رہے ہوں، چاہے رات کے کھانے کے بعد ہم چائے پی رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جب بھی کچھ کھائیں گے یا پیئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں گے. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور ہمارے کھانے سے شیطان دور بھاگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے لاکھوں نوجوانوں نے الحمدللہ رب العالمین کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دی ہے. اور یہ سارا فیضان جو ہے یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیت کیجئے کہ ہم نے سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرنے کے دوران ہمیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا فیضان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی الحمدللہ کھانا کھایا جاتا ہے، چاہے صبح کا ناشتہ ہو، چاہے دوپہر کا کھانا ہو، چاہے رات کا کھانا ہو، الحمدللہ ہمارے مبلغین، ہمارے مدنی قافلے کے جو شرکاء ہوتے ہیں، ان کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعائیں پڑھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کھانا کھانے کی بعد کی دعائیں پڑھائی جاتی ہیں. اور کھانا کھانے کے دوران الحمدللہ رب العالمین ان کو سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. انشاءاللہ جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں سنتیں اور آداب سیکھنے کا انشاءاللہ عز و جل موقع ملے گا. اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، الحمدللہ مدنی چینل پر بھی گائے بگائے الحمدللہ سنتیں سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. امیر السنت کے مدنی مذاکرے ہیں، ان مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ رب العالمین سنتیں سکھائی جاتی ہیں. آپ تمام اسلامی بھائی یہ نیت کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اکیلے نہیں پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ آپ کو یاد دلائے گا کہ بابا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. بابا جان آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھی. اور الحمدللہ یہ ماحول دعوت اسلامی کی برکت سے ایسا ماحول ہے کہ جب دسترخوان لگتا ہے تو الحمدللہ بچہ کھڑا ہو کر وہ دعا پڑھا رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کی، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یاد دلا رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.